252ویں رات۔ جب 252ویں رات ہوئی تو شہرزاد نے شہریار بادشاہ سے کہا کہ اگر تجھے نیند نہ آتی ہو تو میں تجھے ایک نہایت عجیب و غریب کہانی سناتی ہوں جو ابو حسان زیادی اور ایک خراسانی کی ہے۔ بادشاہ شہریار نے کہا، ہاں سنا۔ اب شہرزاد نے کہا، اے نیک بخت بادشاہ، ابو حسان زیادی اپنی کہانی کچھ یوں بیان کرتا ہے کہ ایک بار میری حالت بہت پتلی تھی، حتیٰ کہ بنیے اور بھٹیارے اور سارے قرض خواہ میرے پیچھے پڑ گئے۔ اس سے مجھے بڑی تکلیف پہنچی کیونکہ چھٹکارے کی کوئی صورت بن نہ پائی تھی۔ میں اسی شش و پنج میں تھا کہ کیا کروں۔ اتنے میں میرے غلام نے آ کر کہا کہ دروازے پر ایک حاجی کھڑا ہے جو تجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا کہ اسے اندر بلا لا۔ وہ اندر آیا اور جب میں نے اسے دیکھا تو وہ ایک خراسانی تھا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور میں نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا تو ابو حسان زیادی ہے؟ میں نے کہا ہاں، میں ابو حسان زیادی ہی ہوں۔ اور تو کون ہے اور تجھے میری تلاش کیوں ہے؟ وہ بولا، میں پردیسی ہوں، حج کو جانا چاہتا ہوں اور میرے پاس 10,000 درہم ہیں جنہیں میں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ اس لیے میرا ارادہ ہے کہ یہ 10,000 درہم اس وقت تک تیرے پاس چھوڑ جاؤں جب تک کہ میں حج سے لوٹ آؤں۔ اگر قافلہ لوٹ آئے اور تو مجھے ان کے ساتھ نہ دیکھے تو جان لیجیو کہ میں مر گیا ہوں۔ اس وقت یہ مال تیری نظر ہے اور اگر میں لوٹ آیا تو یہ میرا ہے۔ میں نے کہا بالکل صحیح ہے، اگر خدا نے چاہا تو جس طرح تو چاہتا ہے ویسا ہی ہوگا۔ اب اس نے ایک چمڑے کی تھیلی نکالی اور میں نے غلام سے کہا کہ ترازو لا، اور وہ ترازو لے آیا۔ خراسانی نے انہیں تول کر میرے حوالے کیا اور چل دیا۔ اب جب وہ چلا گیا اور اس بات کا مجھے یقین ہو گیا کہ وہ چلا گیا ہے تو میں نے قرض خواہوں کو بلا کر جتنا قرضہ میرے اوپر تھا ادا کر دیا اور خوب خرچ کیا، اور اپنے دل میں کہنے لگا کہ جب تک وہ شخص لوٹے گا اس وقت تک خدا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دے گا۔ لیکن دوسرے دن میرے غلام نے آ کر مجھ سے کہا کہ تیرا خراسانی دوست دروازے پر کھڑا ہے۔ میں نے کہا کہ اسے اندر بلا لا۔ جب وہ اندر آیا تو اس نے کہا کہ میں حج کے لیے تیار تھا، لیکن مجھے یہ خبر ملی ہے کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، اس لیے میں واپس جانا چاہتا ہوں اور وہ مال جو میں نے کل تجھے دیا تھا وہ واپس کر دے۔ جب میں نے اس کی بات سنی کہ وہ اپنے مال کا تقاضا کر رہا ہے تو یہ سن کر مجھے اتنا صدمہ پہنچا کہ کبھی کسی اور کو نہ پہنچا ہوگا، اور میں حیران و پریشان ہو کر چپ ہو گیا اور میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ اگر میں انکار کرتا تو وہ مجھے قسم دیتا اور مجھے آخرت میں شرمندگی اٹھانی پڑتی، اور اگر میں کہتا کہ میں اسے خرچ کر چکا ہوں تو وہ شور مچاتا اور میری بے عزتی کرتا۔ اب میں نے کچھ سوچتے ہوئے اس سے کہا کہ اے میرے بھائی، خدا تجھے سلامت رکھے، میرا مکان محفوظ نہیں ہے اور تیرا مال یہاں رہ نہ سکتا تھا، اس لیے میں نے تیری تھیلی لے کر ایک دوسرے شخص کے پاس رکھ دی ہے۔ تو کل آئیو اور خدا نے چاہا تو اسے لے جائیو۔ جب اس نے یہ سنا تو وہ چلا گیا، مگر میں خراسانی کی واپسی پر اتنا متحیر تھا کہ اس رات مجھے بالکل نیند نہ آئی، بلکہ آنکھیں بند کرنا بھی اجیرن ہو گیا۔ اب میں اٹھ کر غلام کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ خچر پر زین کس۔ اس نے کہا کہ اے میرے مولا، ابھی اندھیرا ہے اور رات باقی ہے۔ اب میں پھر اپنے بچھونے پر گیا، لیکن نیند نہ آئی اور میں برابر غلام کو جگاتا اور وہ وہی جواب دیتا رہا، یہاں تک کہ تڑکا ہوا اور اس نے میرے خچر پر کاٹھی رکھی اور میں سوار ہو گیا۔ میری سمجھ میں کچھ نہ آتا تھا کہ کہاں جاؤں،
اس لیے میں نے باغ خچر کی گردن پر ڈال دی اور سوچنے لگا، اور خچر بغداد کے پورب کی طرف چل دیا۔ میں چلا ہی جا رہا تھا کہ میں نے چند آدمیوں کو آتے دیکھا۔ میں نے ان کی طرف سے پھر کر دوسرے راستے پر چلنا شروع کر دیا، لیکن میرا امامہ دیکھ کر وہ میری طرف بڑھے اور کہنے لگے کہ کیا تجھے ابو حسان زیادی کے گھر کا پتہ معلوم ہے؟ میں نے کہا کہ ابو حسان زیادی تو میں ہی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین نے تجھے بلایا ہے، چل۔ میں ان کے ساتھ روانہ ہو کر مامون کے پاس پہنچا۔ جب میں مامون کے سامنے آیا تو اس نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ میں نے کہا میں قاضی ابو یوسف کے ساتھیوں میں سے ایک فقیہ اور محدث ہوں۔ اس نے دریافت کیا کہ تیری کنیت کیا ہے؟ میں نے جواب دیا، ابو حسان زیادی۔ وہ بولا، اپنا قصہ تفصیل کے ساتھ بیان کر۔ میں نے ساری داستان کہہ سنائی تو وہ زارو قطار رونے لگا اور اس نے مجھ سے کہا، اے بدبخت، تیری وجہ سے کل رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سونے نہ دیا۔ اے ابو حسان، رات کو جب میں سویا تو انہوں نے فرمایا کہ ابو حسان زیادی کی مدد کر۔ اس پر میری آنکھ کھل گئی، مگر مجھے بالکل خبر نہ تھی کہ تو کون ہے۔ اب میں پھر سو گیا تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پھر خواب میں دکھائی دیے اور یہی ارشاد کیا۔ پھر بھی میری سمجھ میں نہ آیا اور میں سو گیا۔ اب جب میں تیسری مرتبہ سویا تو پھر خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ابو حسان زیادی کی مدد کر۔ اس کے بعد مجھے سونے کی ہمت نہ پڑی، رات بھر جاگتا رہا اور لوگوں کو جگا کر ہر طرف تیری تلاش میں بھیجا۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے 10,000 درم دیے اور کہا، یہ خراسانی کے لیے ہیں۔ پھر 10,000 درم اور دے کر کہا کہ انہیں خرچ اور اپنی حالت سنبھال، اور پھر 30,000 درم اور دیے اور کہا کہ ان سے اپنی حالت بہتر کر اور جلوس کے دن میرے پاس آئیو تاکہ میں تجھے کوئی عہدہ دوں۔ اب شہرزاد کو ثبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔